لمحات کے لیے چند باتیں کرنے میں آپ کے سامنے حاضر آیا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. استاد زمن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت امام شیر و سخن ارشاد فرماتے ہیں طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف. طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف. انہوں نے بتا دیا جو اس پہ چکرائے وہ واقف ہی نہیں ہے. جو اس پہ چکرائے طوف روضہ پہ جو چکرائے وہ واقف نہیں ناواقف ہوتا ہے. طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف. میں تو آپے ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا. میں تو آپے ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا. یہ استاد زمن کا سنا. اب اعلیٰ حضرت کا سنو. فرماتے ہیں اے شوق دل ان کو اے شوق دل گر ان کو یہ سجدہ روا نہیں. اے شوق دل گر ان کو یہ سجدہ روا نہیں. روا نہیں تو کیا سجدہ نہ کرے؟ بولے نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. ان دونوں کو سنا. اب آئیے مفتی اعظم کو سنیں. ارشاد فرماتے ہیں سنگے در جانا پر سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. آج ہم اور آپ آواز آتے ہیں ہندوستان کی بادشاہ میں حاضری دیتے ہیں. اپنی زمین کو غریب نواز کی چوکٹ سے لگا کے نورانی بناتے ہیں. ان کے در دولت میں حاضری دینے جب نکلتے ہیں آپ نے سن لیا رضی وہابی ابھی فرانزہ بھیا سے اور سبتین بھائی نے بہت صحیح جگہ پہنچا دیا. ایسی جگہ پہنچایا کہ جہاں سے خاک ہو کے ہی نکلے گا. بہت صحیح جگہ پہنچایا ہے. اب ذرا وہ باتیں سنیے اس لیے کہ ہر اٹھتے ہوئے فتنے کا رد ہو جانا چاہیے. اغیار سے آدمی ہوشیار رہتا ہے اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے. وہ جو دیوبندی وہابیوں کے نام سے ہیں قوم ان سے ہوشیار ہے مگر وہ جو اپنے آپ کو لبادوں میں اوڑھ کے اپنے آپ کو چادروں میں ڈھانک کر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کی چادریں اٹھا کر ان کا چہرہ دکھانا ضروری ہے. ان کی سچائی کھولنا ضروری ہے. یہ چلے ہیں عوام کے ناصر بن کر. یہ چلے ہیں قوم کی رہنمائی کرنے بھاشن دینے بیانات کرنے. میں نے کل بھی کہا تھا پرسوں بھی کہا تھا قسم رب کعبہ کی اب ہو گئی تقریریں. اب سنیے تقریریں. اب سچے دل سے دل کو غریب نواز سے لگاؤ. دل کو غریب نواز سے لگاؤ اور ان کی یاد میں ان کے نغمے گاتے جاؤ. اب گانے والے بن جاؤ. دل لگا لو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا تقریریں کری جاتی ہے. اجمیر جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. اجمیر جاتے ہو تم نماز نہیں پڑھتے. میں یہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے اٹنگے پیجامے ان کا رد ہو چکا. میں یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو رضوی کہلانے والے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات سے پریشان ہوں. ابھی غریب نواز کا در ہو صابر پاک کا در ہو سید سالار کا در ہو مخدوم سمرہ کا در ہو وارث دیوہ کا در ہو حضرت علاء الدین صابر کریلی کا در ہو یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا در ہو خواجہ قطب الدین کا در ہو. ان آستانوں پہ جانے سے ابھی تک دیوبندی روکتا تھا. ہم یہی جانتے تھے غریب نواز کے در سے روکنے والا وہابی دیوبندی ہے. صابر پاک کے در سے روکنے والا وہابی دیوبندی ہے. اہل سنت کو مزارات سے روکنے والا وہابی دیوبندی. یہ اپنے آپ کو سنی کہہ کر کدھر سے نکلا. یہ ہم نہیں بلکہ غریب نواز کے آستانے پہ آنے والے کو مزار کے چومنے والے کو سجدہ کہنے والے کے لیے مفتی اعظم نے بھی فرمایا یہی سجدہ نہ سمجھ نجدی مگر اپنے آپ کو سنی کہلانے والے. عبادت 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 پرہیزگاری. ہم نے کہا سنو ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے پد صحیح چور صحیح مجرم و ناکار صحیح. اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا. لہذا سن لیجئے بالکل صاف. نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے. ابھی کل جمعہ گزرا. کب گزرا؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا نا امام شہجانی مسجد میں ہوگا اور مقتدی آنا ساگر پہ نظر آ رہا. ارے ڈھکوسلا کرنے والے مولانا صاحب میری بات کا برا نہ ماننا. مجھ سے روکتے مجھے تکلیف نہ ہوتی مگر خواجہ سے روکو گے تو پکھیے ادھر اس لیے کہ دین کسی کے باپ نے نہیں پھیلایا ہے. خواجہ پاک نے پھیلایا. کو کلمہ کسی ملا جی نے نہیں غریب نواز نے پڑھایا ہے.
کے پاس جانا چھوڑنا چلے گا، ان لوگ کے گھر چھوڑنا، مگر در غریب نواز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اسی در سے تمہارے باپ کو ایمان ملا، تمہارے دادا کو ایمان ملا، تمہیں ایمان ملا، آنے والی تمہاری نسلوں کو بھی اسی در سے ایمان ملے گا۔ کوئی نہ بکار اٹھے کچھ بول لے، کوئی نہ بکار اٹھے کچھ بول لے، تمہارے باپ کا دین ہے، آ جائے پاک ہے، غریب نواز کا دین ہے، حسنی حسینی دین ہے، علی والوں کا دین ہے، مصطفیٰ والوں کا دین ہے۔ اجمیر چلے نماز یاد آ گئی، ہم نے کہا سن مولانا صاحب کیسی تحقیق ہے تیری، تو محقق ہے یا جھوٹا ہے، تو تحقیق کرتا ہے یا فراڈ کرتا ہے؟ بولے کیا ہوا؟ ہم نے کہا میں اپنے گاؤں کے اندر تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اہل گاؤں اہل قریہ وہ زیادہ سے زیادہ 500 گھر تھے، 500 گھر کے سنی مسلمان تھے، جمعے کی اذان ہوتی تھی، 500 گھر کے مسلمان نکل کے نہیں آتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے، جمعے کی نماز ہو جاتی تھی، مگر ان 500 گھر والوں نے تہیہ کر لیا، اس بار در غریب نواز میں جانا ہے، بس بک کری جائے، سب نے بس کو بک کر لیا۔ اس کے بعد بزرگوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے غریب نواز کے دربار میں آئے، میں ان کے ساتھ میں مسجد شاہجانی میں بیٹھا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ سے دیار غریب نواز میں بیٹھا تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا تھا نماز پڑھنے چلو، میں نے کسی کو نہیں کہا تھا وضو کرنے چلو، وہ جو اپنے گاؤں میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، جب دیار غریب نواز میں آیا، جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی، اس کے بعد حوض کا راستہ ڈھونڈنے لگا، حوض کا راستہ تلاش کرنے لگا، حوض پہ پہنچ گیا، وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد آ کے صف میں اپنی جگہ تلاش کر لی، میرا دل مچل گیا اور میں بولنے لگا، جسے مولانا زندگی بھر گاؤں میں نمازی نہیں بنا سکے، اسے غریب نواز نے 1 منٹ میں نمازی بنا دیا۔ یہ میری بات غلط ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے گاؤں میں نماز نہیں پڑھتے مگر در غریب نواز پہ آتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں ہم خدا والے بھی ہیں، ہم خدا والوں کے محبت والے ہیں۔ لیکن مجھے اس سے یہ سبق ملا، مجھے اس سے تو یہ درس ملا کہ غریب نواز کا دربار بے نمازی نہیں بناتا، غریب نواز کا دربار بے نمازیوں کو با نمازی بناتا ہے۔ مگر میں سوچنے لگا سوال جبھی کیوں ہوتا ہے جب بندہ غریب نواز کے در پہ چلے، یہ غور سے سننا، سوال جبھی کیوں ہوتا ہے جب بندہ صابر پاک کے مزار پہ چلے، سوال جبھی کیوں ہوتا ہے جب بندہ سید سالار کے آستانے پہ چلے، سوال جبھی کیوں ہوتا ہے جب بندہ اللہ والوں کے مزار پہ چلے۔ کیا تم کہیں اور نہیں جاتے ہو؟ کیا تم کہیں اور نہیں پہنچتے ہو؟ کیا کبھی تم مارکیٹ نہیں گئے؟ کبھی تم شادی میں نہیں گئے؟ کبھی تم ولیمے میں نہیں گئے؟ کبھی کسی پیر جی، کبھی کسی ملا جی، کبھی کسی مولانا صاحب، کبھی بہت بڑے ناصر صاحب کو آپ نے یہ کہتے سنا ولیمے میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں؟ سوال یہاں کیوں نہیں؟ جہاں وارث پاک کے در پہ آیا تم نے نماز کا سوال کیا، جہاں صابر پاک کے در پہ آیا تم نے نماز کا سوال کیا، جہاں غریب نواز کے در پہ آیا تم نے نماز کا سوال۔ مجھے بتاؤ کیا یہ قوم صرف ولیوں کے آستانے پہ جاتی ہے؟ کیا یہ ولیموں میں نہیں جاتی ہے؟ کیا یہ براتوں میں نہیں جاتی ہے؟ کیا یہ مارکیٹوں میں نہیں جاتی؟ اب میں تم سے پوچھوں کبھی تم سے کسی مولانا صاحب نے سوال کیا ولیمے میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے، برات میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے؟ کیا براتی سب نمازی ہوتے ہیں بھائی؟ کیا ولیمے میں جانے والے پنج وقتہ ولیمے میں نماز پڑھ کے تب جاتے ہیں؟ کیا کسی نے پوچھا دن بھر روز دھندا کاروبار کرنے دکان جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے؟ اگر یہ سوال صرف درگاہ پہ ہے، غور سے سننا میں حساس باتیں کر رہا ہوں، اگر یہ سوال صرف درگاہ سے ہے، اس کا تعلق محض درگاہ سے ہے، تو میرا اگلا سوال کیا نماز جبھی فرض ہے جب درگاہ پہ جائیں؟ کیا نماز جبھی فرض ہے جب درگاہ پہ جائیں؟ مولانا صاحب ہاں یا نہ بولیے۔ نہیں، درگاہ کے علاوہ بھی نماز فرض، تو سوال صرف درگاہ سے کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر سوال صرف درگاہ سے کیوں ہوتا ہے؟ اگر درگاہ کے علاوہ بھی نماز ہے تو مجھے یا تو یہ بتائیے کہ نماز جب ہی فرض ہے جب درگاہ پہ جائیں، اگر ایسا نہیں ہے نماز 5 وقتہ فرض ہے تو اس کا درگاہ سے تعلق کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ چال اب میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک پھندا تھا، یہ ایک چال تھی جس چال میں اعلیٰ حضرت نہیں پھنسے، مفتی اعظم نہیں پھنسے، بزرگان دین نہیں پھنسے، وہ اعلان کرتے رہے بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل قدر کی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بولے جناب نماز پہ درگاہ پہ نماز، درگاہ پہ نماز، درگاہ پہ نماز۔ اب میں ایک سوال اور آگے بڑھ کے پوچھوں، آخری بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے۔ میں آخری بات آپ سے کہوں، مزار پہ آیا
چادر پہ حملہ، گاگر پہ حملہ، نماز یاد آئی، عرس پہ حملہ، اللہ والوں کی یادوں پہ حملہ۔ اب آپ سے پوچھوں، ہمارے صاحب بھائی بیٹھے اگیا کیا، مولانا اکبر علی، مولانا ہاشم، حضور سرکار ناصر ملت، ان بزرگوں کی بارگاہ میں ایک سوال، حضور ناصر ملت کی موجودگی میں آپ سب سے، محض نماز، فقط نماز، صرف نماز کوئی پڑھ رہا ہے، نہ آپ جانتے ہو یہ کہاں کا ہے، نہ میں جانتا ہوں یہ کہاں کا ہے، نہ آپ کو اس کی معرفت پہچان، نہ مجھے اس کی معرفت پہچان، وہ صرف نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھیا کون ہے؟ میں بتا سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ بولے بھیا سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے۔ میں نے کہا پڑھ لینے دو، اس کے بعد پوچھیں گے تب پتہ چلے گا۔ بولے کیوں؟ ابھی کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ نماز سنی بھی پڑھتا ہے، وہابی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، غیر مخالف بھی پڑھتا ہے، لہٰذا بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ تو ہم نے کہا اچھا آپ نہیں بتا سکتے، چلو حضور ناصر ملت سے پوچھے۔ حضور ناصر ملت نے فرمایا نہیں ابھی ہم جواب نہیں دے سکتے، نماز ہو جائے تب معلوم کریں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے کون ہے، ہو سکتا ہے سنی ہو سکتا ہے دیوبندی ہو سکتا ہے اہل حدیث ہو، نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اور بتا نہیں سکتے کہ کون ہے، نہ آپ بتا سکتے، نہ میں بتا سکتا، نہ یہ بتا سکتے، سب پریشان ہیں، معمہ ہے کہ آخر کون ہے۔ اور ادھر ہم کھڑے تھے دلی گیٹ پہ، آپ سب کھڑے تھے دلی گیٹ پہ، اور ادھر دور سے آنا ساگر چوراہے سے نعروں کی آواز آئی، غریب نواز زندہ باد، خواجہ ہندوستان کا راجہ میرا خواجہ، سروں پہ چادر لیے دوڑے چلے آئے۔ نہ انہیں آپ جانتے کہ کون ہے، نہ انہیں میں جانتا کہ کون ہے، نہ ان کا شہر آپ کو پتا، نہ ان کا شہر مجھے پتا، نہ ان کا گاؤں آپ کو پتا، نہ ان کا گاؤں مجھے پتا۔ اب آپ نے مجھ سے پوچھا بھیا بتاؤ وہ جو آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ میں نے کہا ٹناٹن سنی ہے، میں نے کہا ٹناٹن سنی ہے۔ بولے بھیا کیسے پتا؟ ہم نے کہا اس لیے وہاں بھی چادر نہیں لاتا، سنی چادر لے گیا۔ کہنا چاہوں گا نماز کی آڑ لے کر چادر پہ حملہ نہ کرو، نماز کی آڑ لے کر ولیوں کے آستانے پہ حملہ نہ کرو، نماز کی آڑ لے کر اللہ والوں کی یادوں پہ حملہ نہ کرو۔ نماز عبادت ہے اور اللہ والوں کے نظر نیاز، فاتح، گاگر، چادر یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ نکال دو اسے، ٹھیکہ لیے بیٹھے ہو، جتنے ملا ہو ہندوستان کے جو مزارات کے خلاف ہو، جو چادر کے خلاف ہو، جو گاگر کے خلاف ہے، جو اس اور لنگر کے خلاف ہے، نکالو سب۔ پھر علامت کو بتاؤ، پہچان کو بتاؤ، پہچان کیا ہے؟ قرآن تو یزیدی بھی پڑھتا تھا، نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، عبادت تو یزیدی بھی کرتے تھے، پہچان کو بتاؤ۔ مجبور ہو کے آنا پڑے گا، نماز میں پہچان نہیں ہو پا رہی ہے، نیاز ہی میں پہچان ہو پائے، نماز بھی پڑھی جائے گی، نیاز بھی پڑھی دی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز یہاں نیاز وہاں، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے۔ یہ صرف بدنام کرنے کا سوچا ہے کہ مزار والے نماز نہیں پڑھتے، ارے ہم سے زیادہ نمازی کون ہے؟ وہ دیکھو، کل دیکھا نا، نہیں دیکھا ہو تو جس نے ویڈیو بنائی ہو ڈرون وغیرہ کی، وہ دیکھ لینا نیٹ پہ جا کے، امام شاہجہانی مسجد میں تھا اور مقتدیوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ لاؤ اتنی بڑی جماعت دکھاؤ، غریب نواز کے در پہ آنے والوں کو بے نمازی کہنے والا پکا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ صرف رستوں پہ نمازی نہیں تھے، بلکہ ہوٹلوں کی چھتوں پہ نمازی تھے، گھروں کی چھتوں پہ نمازی تھے، اپنے اپنے مکان چھوڑ کے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ غریب نواز کے عاشقوں نے کل جمعے کی نماز میں اعلان کر کے بتا دیا، ہم غریب نواز کے عقیدت مند عاشق بے نمازی نہیں با نمازی ہوا کرتے۔ لہٰذا غریب نواز کے در پہ آئے ہو، سچی محبت میں آؤ اور اعلان کرتے جاؤ، ان کے در پہ آنے والے ہم محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔